بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ بیٹا آج ہم سبق 6 ستمبر یوم دفاع اس کا سوال نمبر 7 کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ جی سوال نمبر 7 کیا ہے؟ درذیل واحد کے جمع اور جمع کے واحد تحریر کیجیے۔ آپ بچوں کو کچھ الفاظ واحد دیے گئے ہیں جن کی آپ نے جمع لکھنی ہے، اور کچھ الفاظ جمع کے دیے گئے ہیں جن کے آپ نے واحد لکھنے ہیں۔ یہ کام بچوں نے بک پہ کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے لفظ کی طرف۔ پہلا لفظ ہے لمحات، جو کہ جمع ہے، اس لیے اس کا واحد ہم لکھیں گے لمحہ۔ دوسرا لفظ ہے قوم، جو کہ واحد ہے، اس کی جمع ہم لکھیں گے اقوام۔ تیسرا لفظ ہے افواج، اس کا واحد ہم لکھیں گے فوج۔ اس کے بعد ہے غزوات، جو کہ جمع ہے، اس کا واحد ہم لکھیں گے غزوہ۔ غزوہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ وہ جنگ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، وہ جنگ کیا کہلاتی ہے؟ غزوہ۔ تو غزوات کا واحد کیا ہوگا؟ غزوہ۔ اگلا لفظ ہے شہید، جو کہ واحد ہے، اس کی جمع ہم کیا لکھیں گے؟ شہداء۔ اگلا لفظ ہے پیغام، اس کی جمع ہم کیا لکھیں گے؟ پیغامات۔ آخری لفظ ہے تخلیقات، جو کہ جمع ہے، اس کا واحد ہم کیا لکھیں گے؟ تخلیق۔ یہ تو تھا واحد کے جمع اور جمع کے واحد۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 8، درذیل جملوں میں دیے گئے اعداد کو لفظوں میں تحریر کیجیے۔ اعداد کون سے ہیں؟ یہ جیسے 125، 82، 555، 771، 1351 اور 1996۔ ان اعداد کو بچوں نے اس خالی جگہ پر الفاظ میں یعنی اردو میں لکھنا ہے۔ پہلی خالی جگہ کیا ہے؟ اس کتاب کے کل 125 کو اب اردو میں لکھیں گے 125 پیچے یہ سین 125 صفحات ہیں۔ دوسرا ہے میرے دادا کی عمر 82، یہاں پہ تو عدد ہے، اب اس کو ہم نے اردو میں کیسے لکھنا ہے؟ بے یہ الف یا سین چھوٹی یہ سی 82۔ میرے دادا کی عمر 82 سال ہے۔ تیسرا ہے احمد کے پاس 555 پیچے پے نون 55 روپے ہیں۔ چوتھا ہے ہم نے 2 دن میں 771 کو اردو میں ایسے لکھیں گے 771 الف کاف تے رے 71 کلومیٹر سفر کیا۔ پانچواں ہے ابراہیم کے پاس 1351 ڈاک کے ٹکٹ ہیں۔ چھٹا ہے میں 1996 میں پیدا ہوا تھا۔ یہ تو تھا اعداد کو لفظوں میں لکھنا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ جی اگلا سوال ہے سبق میں درذیل حروف کی 2 مثالیں تلاش کر کے تحریر کیجیے۔ یہ کام بھی بچوں نے بک پہ کرنا ہے۔ اب یہ حروف کی چند اقسام دی گئی ہیں، بچوں نے سبق میں سے ہر جو قسم دی گئی ہے اس کی 2 مثالیں تلاش کر کے لکھنی ہیں۔ پہلا کون سی قسم ہے؟ حروف جار۔
پہلے تو بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حروف جار کسے کہتے ہیں۔ حروف جار حرف کی وہ قسم ہے جو کسی اسم کو فعل سے ملاتے ہوں، جو کسی اسم کو فعل سے ملاتے ہوں۔ مثلاً کھانا میز پر لگا دو، کتاب بستے میں ہے۔ اب اس مثال میں پر، میں، یہ تو تھی، میں نے اس سبق کے باہر سے آپ کو مثال دی، لیکن سبق میں اس کی جو مثالیں ہیں کو، میں، پر، سے، تک۔ اگلا ہے حروف عطف۔ حروف عطف کسے کہتے ہیں؟ یہ حروف دو اسموں یا جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ حروف دو اسموں یا جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً کھانا کھا کر مجھے خط سنا دو، یا کتاب اور اخبار لے آؤ۔ اس میں کر اور کیا ہیں؟ حروف عطف۔ اب اس سبق میں سے جو اس کی مثالیں تھیں، اور، وہ، بھی، نیز، کر۔ تیسرا ہے حروف اضافت۔ حروف اضافت کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جو صرف اسموں کے باہمی تعلق یا لگاؤ کو ظاہر کرے، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف اضافت، یعنی جو صرف اسموں کے باہمی تعلق یا لگاؤ کو ظاہر کرے۔ مثلاً آپ کا کمرہ، آئزہ کی کتاب، درخت کی جڑ۔ اب حروف اضافت کی مثالیں کیا ہیں؟ کا، کی، کے۔ جیسے ابھی میں نے بولا آپ کا کمرہ، اس میں کا کیا ہے؟ حروف اضافت۔ پھر میں نے بولا آئزہ کی کتاب، اس میں کی کیا ہے؟ حروف اضافت۔ پھر میں نے تیسری مثال دی درخت کی جڑ، کی کیا تھی؟ حروف اضافت۔ چوتھا ہے حروف تشبیہ۔ تشبیہ جیسے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے، یہ حروف ایک شے کو دوسری کی مانند بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی حروف تشبیہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک شے کو دوسری کی مانند بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً برف کی طرح سرد۔ اب اس میں طرح کیا ہے؟ حروف تشبیہ۔ موتی جیسے دانت۔ اب جیسے کیا ہے؟ حروف تشبیہ۔ تو اب اس سبق میں جو اس کی حروف تشبیہ کی مثالیں تھیں، مثل، طرح، جیسے، مانند۔ امید ہے بچوں کو حروف کی اقسام کی سمجھ اچھے طریقے سے آ گئی ہوگی۔ یہ سوال نمبر 7، 8 اور 9 بچوں نے بک پہ کرنا ہے۔ یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا کام۔ اللہ حافظ۔